بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ۔ فرعون خدائی کا دعوے دار تھا اور بڑا ظالم جابر بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب اور اپنے بھائیوں کے لیے زمین کا ایک حصہ اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل کہلائی، جو مصر میں خوب پلی پلی، اور اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل کہلائی، جو مصر میں خوب پلی پلی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب کی دین کی پیروکار تھے، لہٰذا اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہترین جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالتے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے۔ ناظرین، ایک رات بادشاہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس آگ نے تمام تنبیتیوں کے گھر کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ دہشت عالم میں دیدار ہونے کے بعد فرعون نے تمام کارکنوں اور نجومیوں کو جمع کر کے اپنا خواب بیان کیا۔ جب فرعون نے اپنا خواب کارکنوں اور نجومیوں کو بتایا تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ ناظرین، بنی اسرائیل کے یہاں بھی اس سے یہی بات مشہور تھی، لہٰذا اس کے خواب کے بعد وہ مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا، مطلب کہ فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیے جائیں گے۔ اس کے مطابق فرعون کی حواری اور اس کے سپاہیوں نے ہر ممکن قدم اٹھایا تاکہ کوئی بھی نومولود لڑکا زندہ نہ بچے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ ناظرین، دیکھتی ہی دیکھتی بنی اسرائیل کے 1000 نامولود بچے ذبح کر دیے گئے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب گنتی سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوگا تو ہمیں آئندہ خدمتگار ملنا مشکل ہو جائے گا، اور پھر ہماری یہ کمتر گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ ان دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کی ابتدائی دنوں میں تھی۔ اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرف فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، جن سے آپ فرعون کی چوڑی ہوئی دیوار کی نگاہ میں نہ آئے۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ پیدائش کا وقت آ پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ رومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس نے فرعون کو بدحواس کر دیا۔ اس کی سپاہیوں نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون سال ایمان میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدین سخت پریشان تھے۔ 3 مہینے تک انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپا کر رکھا، لیکن زیادہ عرصے تک بچے کو شاہی جاسوسوں کی نظر سے چھپا کر رکھنا ممکن نہ تھا۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اب اپنی پوری کوشش کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بنایا جائے اور اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ۔ لہٰذا وہ دریائے نیل کی موجودہ میں چلی اور ان کی بہن کنارے کنارے چلتی رہی، اپنی بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی تھی کہ دریا میں ڈالنے کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں۔ ناظرین، صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے تالاب میں پہنچ گیا۔ ناظرین، جب صندوق پہنچ گیا وہاں فرعون کی بیوی اور ملکہ اور خادمین لطف اندوز ہو رہی تھی۔
صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی۔ ملکہ نے کنیز کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب سے نکال لاؤ۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ ملکہ بہت خوش ہوئی، اس کی آنکھوں میں ممتا آئی، اس نے محبت سے بچے کو گود میں لے لیا۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے۔ کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں بھی ایک خیال آیا کہ کہیں یہ وہ بچہ بنی اسرائیل کا وہ لڑکا نہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی۔ لیکن فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو اس پر فرعون نے کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بھی بچہ میری نگرانی میں پلے۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا۔ بچے کو جب پانی سے نکالا گیا تو وہ دودھ کے لیے رونے لگا۔ بچے کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئی، لیکن بچے نے کسی عورت کا بھی دودھ نہ پیا۔ جو عورت بھی آپ کو دودھ پلاتی تو وہ ناکام ہو جاتی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور اس بچے کی خیر خواہ ہو، اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے۔ جب انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام و اکرام ملنے کی امید ہو گئی، اور اس گھر میں نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کو بخوشی دودھ پلانا قبول کرے گی۔ فرعون کی بیوی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، لہٰذا آپ کی بہن اسے گھر لے کر آئی۔ والدہ محترمہ نے جب بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے۔ ناظرین، اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر جوان ہو گئے، لہٰذا اللہ پاک نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلائی اور مصر سے نکل گئے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوا۔ جب بنی اسرائیل بحر احمر کے قریب پہنچے تو اللہ نے ان کے لیے دریا کے بیچ سے راستہ کھول دیا۔ ناظرین، یہ وہی موقع تھا جب فرعون کا وہ خواب پورا ہونے والا تھا اور اس کی بادشاہت اور لو شکر تباہ برباد ہونے والی تھی۔ بنی اسرائیل تو سمندر کے پار چلے گئے، مگر جب فرعون اپنے لشکر سمیت ان کے پیچھے آیا تو سمندر کا یہ راستہ بند ہو گیا اور وہ اپنی لشکر سمیت اس سمندر میں غرق ہو گیا۔ ناظرین، یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔